امریکہ اور اس کے اتحادی شمالی کوریا کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ اب جاپان نے اپنا سب سے بڑا بحری جنگی جہاز بھی امریکہ کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ یہ جہاز امریکی فوج کو امدادی سامان پہنچانے والے جہاز کی حفاظت کرے گا۔ جاپانی بحری جہاز پر 9 ہیلی کاپٹرز کی گنجائش موجود ہے۔ جاپان کے کچھ بحری جنگی جہاز پہلے ہی امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کی مدد کرنے کے لیے شمالی کوریا کے قریب تعینات ہیں۔ امریکہ نے شمالی کوریا کے قریب اپنا جدید ترین طیارہ بردار بحری جہاز بھیجا تھا۔ اس جہاز پر F-18 طیاروں کے علاوہ جاسوس طیارے اور ہیلی کاپٹرز بھی موجود ہیں۔ امریکہ کی ایک ایٹمی آبدوز بھی شمالی کوریا کے قریب موجود ہے، جبکہ امریکہ پہلے ہی جنوبی کوریا میں میزائل دفاعی نظام نصب کر چکا ہے۔ ماہرین جاپانی بحری جہاز کی آمد کو اہم خبر قرار دے رہے ہیں۔ جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ اپنی بحریہ کو بڑے پیمانے پر حرکت میں لا رہا ہے۔ 2015 میں آئینی ترمیم کے ذریعے اب جاپان کی فوج اپنے اتحادیوں کی مدد کر سکتی ہے۔ جاپان نے پہلی جنگ عظیم میں بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے بحری جہازوں کی حفاظت کی تھی۔ اب ایک مرتبہ پھر اسے یہی کردار سونپ دیا گیا ہے۔ پروفیسر فاروق حسنات اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سر ویلکم ٹو بول لائیو۔ آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ سر، جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی دفعہ اپنا یہ بحری بیڑا ہے جسے حرکت میں لے کر آیا ہے، تو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ جاپان کو کیا خطرہ تھا یہ شمالی کوریا اور امریکہ کے تنازع میں؟ حالات یہ ہیں جی، وہاں پہ جو پیسیفک اوشن ہے، پیسیفک ایریا ہے، اس میں شمالی کوریا کی ایگریشن جو ہے اس وجہ سے جو امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں، خاص طور پر جس میں جاپان ہے اور ساؤتھ کوریا ہے، فلپینز ہیں، یہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ جاپان کا جہاں تک بحری بیڑے کا تعلق ہے تو وہ ایک محدود پیمانے پر ہی ہو سکتی ہے بات، اس لیے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک معاہدے کے تحت جاپان ایک خاص حد تک ہی اپنے دفاعی جو ان کے معاملات ہیں ان کو وہ ڈیولپ کر سکتا ہے، اور وہ اپنے جو دفاع کے لیے بالکل امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹوٹلی۔ پہلے جاپان کو خطرہ ہوتا تھا چین کے ساتھ، جب چین اور امریکہ کے درمیان بہت کشیدگی تھی، وہ اب بات نہیں رہی۔ جو کشیدگی تھی وہ تبدیل ہو گئی ہے اقتصادی تعاون میں۔ اب شمالی کوریا کا جو مسئلہ ہے یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے، اور جاپان اس سے محسوس کرتا ہے کہ ان کی جو سلامتی ہے اس کو اس سے خطرہ ہوگا۔ تو بحری بیڑا اگر انہوں نے اپنا ایکٹیویٹ کیا ہے تو وہ محدود پیمانے پر ہی کیا ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے بہرحال پورا اور پوری طرح امریکہ کے اوپر۔ پروفیسر صاحب، اس پورے تنازع پر چائنا نے ایک دم ایک سائلنس اختیار کر لیا۔ دا چائنیز پریمیئر وینٹ ٹو USA، ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی۔ کیا لگتا ہے کچھ معاملات طے پا گئے ہیں USA اور چائنا کے، جس کی وجہ سے چین ایک دم خاموش ہو گیا؟ چین کے صدر شی جب دورے پہ گئے تھے امریکہ کے حال ہی میں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا وہاں پہ پبلکلی کہا تھا کہ ہم چین کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ شمالی کوریا کے اوپر پریشر ڈالے، اس لیے کہ چین ان کے ساتھ ان کی سرحدیں بھی ملتی ہیں، اور چین اگر ان کا کوئلہ جس کی وجہ سے وہ سارا اپنا معاملات چلاتے ہیں ملک کے، اگر وہ لینا بند کر دے اور ان کو جو سپلائی فیول کی بند کر دے تو شمالی کوریا کافی مشکلات ان کو پیش آ سکتی ہیں۔ تو چین نے بظاہراً تو یہ کہا کہ وہ پریشر ڈالیں گے، اور انہوں نے بلکہ کچھ بیانات بھی ایسے دیے جس پہ انہوں نے خاص طور پر شمالی کوریا کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے۔ تھینک یو ویری مچ۔